بخاری شریف کی حدیث پاک میرے آقا کا فرمان، چاند کے دو ٹکڑے ہونا حضور کا عظیم ترین معجزہ۔ محبت کے ساتھ کیجیے ذرا سبحان، گج بج کے کہو ذرا سبحان۔ حضور کا میلاد ہے، بآواز بلند کیجیے ذرا سبحان۔ چاند کے دو ٹکڑے ہونا حضور کا عظیم ترین معجزہ۔ حالات دن بدن عروج کی جانب رواں تھے۔ ابو جہل نے خط لکھا یمن کے بادشاہ کو، کہا میرا بھتیجا ہے، ہم میں سے ہے، اعلان کر رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور ہمارے جتنے بھی خدا ہیں ان کو جھوٹا ثابت کر رہا ہے، تو تم آ کے ہمارا فیصلہ کر۔ حبیب یمنی یمن سے چلتا ہے، بادشاہ تھا یمن کا۔ ابو جہل کے پاس پہنچا، کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا میرے بھتیجے نے اعلان کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور ہمارے جتنے بھی خدا ہیں ان کو جھوٹا ثابت کر دیا ہے۔ کہا اس کے پاس کوئی ایسا جادو ہے، وہ جدھر دیکھتا ہے ہر بگڑا کام سنور جاتا ہے، جدھر نظر اٹھاتا ہے ہر کام سنور جاتا ہے۔ حبیب یمنی نے کہا نعوذ باللہ، یہ تو جادوگر کہہ رہا ہے نا، جادو زمین پہ تو چل سکتا ہے مگر آسمان پہ جادو نہیں چل سکتا۔ کہا میں اس کے سامنے دو سوال رکھوں گا، اگر میرے سوالوں کے جواب دے دیے پھر تو واقعی اللہ کا نبی ہے، اگر نہیں تو پھر نہیں۔ کہا مجھے اس کے پاس چل۔ حبیب یمنی میرے آقا کی دہلیز پہ پہنچا، میرے آقا نے نگاہ نبوت سے دیکھا تو حبیب یمنی کو اپنا کر لیا۔ سبحان اللہ کہیں گے ذرا، بلند آواز سے کیجیے ذرا سبحان۔ میرے آقا نے نگاہ نبوت سے دیکھا تو حبیب یمنی کو اپنا کر لیا۔ میرے آقا نے فرمایا حبیب تو کیا چاہتا ہے؟ کہا حضور میرے آپ سے دو سوال ہیں، آپ ان کا جواب دے دیں تو میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں۔ کہا حبیب تیرے کون سے دو سوال؟ کہا پہلے ایک بتاؤں گا دوسرا بعد۔ کہا تیرے کون سے دو سوال ہیں؟ کہا آپ چاند کے دو ٹکڑے کر دیں تو میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ کہا حبیب تیرا دوسرا سوال؟ کہا پہلے ایک کا جواب دے دوسرا بعد میں۔ کہا کب؟ کہا کل 14ویں کا چاند طلوع ہوگا تو آپ صفا کی پہاڑی پر تشریف لے آئیں، وہاں فیصلہ ہوگا۔ دوسرے دن 14ویں کا چاند طلوع ہوا، ایک سائیڈ پر کافر اور دوسری سائیڈ پر صحابہ۔ کافر خوش ہیں کہ آج کام نہیں ہوگا، صحابہ اور خوش ہیں کہ آج کام ہو کے رہے۔ کہیے ذرا سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیے ذرا سبحان اللہ۔ صحابہ اور خوش ہیں کہ آج کام ہو کے رہے گا۔ میرے آقا نے فرمایا حبیب تو کیا چاہتا ہے؟ کہا حضور میں چاند کے دو ٹکڑے چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے چاند کی طرف دیکھا۔ حضرت اماں حلیمہ فرماتی ہیں، کہتی ایک دن میں چارپائی پہ تھی اور حضور جھولے میں تھی، کہتی میں کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان کا چاند دائیں بائیں جانب رقص کر رہا ہے۔ کہتی میں کبھی حضور کو دیکھتی، کبھی چاند کو دیکھتی، کبھی چاند کو دیکھتی، کبھی حضور کو دیکھتی۔ کہتی جب میں نے دیکھا نا کہ حضور جھولے میں مسکرا رہے ہیں اور انگلی اٹھائی ہوئی ہے، کہتی پھر میں نے آسمان کے چاند کو نہیں دیکھا بلکہ آمنہ کے چاند کو دیکھا۔ پھر آسمان کے چاند کو نہیں دیکھا بلکہ آمنہ کے چاند کو دیکھا۔ یہ چاند جو ہے نا، یہ تو بچپن کا کھلونا ہے حضور کا، یہ تو بچپن کا ساتھی ہے حضور کا۔ میرے آقا نے فرمایا حبیب تو کیا چاہتے؟ کہا حضور میں چاند کے دو ٹکڑے چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے چاند کی طرف اشارہ کیا، میرے آقا نے ایسے اشارہ کیا، ادھر چاند تو لفت ہوا، ادھر حبیب یمنی قدموں میں گرا، عرض کرتا ہے آقا بس کلمہ پڑھا دیجئے، آقا بس کلمہ پڑھا دیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا حبیب تیرا دوسرا سوال کون سا ہے؟ کہا کب شرم آتی ہے، اب جرت نہیں رہی۔ میرے آقا نے فرمایا حبیب بتا تو صحیح۔ کہا کب شرم آتی ہے؟ میرے آقا نے سینے سے لگایا، کہا حبیب بتا تو صحیح۔ کہا کب شرم آتی ہے، اب جرت نہیں رہی۔ میرے آقا نے فرمایا حبیب اگر میں بتاؤں تو پھر سبحان اللہ کہو گے؟ بلند آواز سے کہ ذرا سبحان اللہ۔ چپ چپ بندہ تے بور لگتا ہے، خوش بہو تے ہور لگتا ہے۔
پوڑیاں 90 لیکیاں لبدیاں یار سبحان اللہ تے کیرا زور لگتا ہے محبت کے ساتھ کیجئے ذرا سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا حبیب اگر میں بتاؤں تو پھر کہا حضور ایمان اور پکا ہو جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا حبیب تیری ایک جوان بیٹی ہے جس کی آنکھیں تو ہیں مگر دیکھ نہیں سکتی، جس کی زبان تو ہے مگر بول نہیں سکتی، جس کے پاؤں تو ہیں مگر چال نہیں سکتی، اس کے کان تو ہیں سن نہیں سکتی، اس کے ہاتھ تو ہیں حرکت نہیں ہے۔ تو نے بڑے بڑے حکیموں طبیبوں سے اس کا علاج کروایا مگر سب نے لا علاج قرار دے دیا۔ تو یہی چاہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے، کہا حضور میں یہی چاہتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ کہا پھر مکے میں نہ ٹھہر، پہنچ اپنے گھر۔ حبیب یمنی اپنے گھر پہنچا، جیسے ہی دستک دی آواز لگائی، کہا بیٹا میں حبیب ہوں، بیٹا میں حبیب ہوں۔ جو بچی بول نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، دوڑتے ہوئی کہتی ہے بابا میں آ رہی ہوں۔ سبحان اللہ کی آواز چاہیے، کہتی ہے بابا میں آ رہی ہوں، کہتی ہے بابا میں آ رہی ہوں۔ باپ نے بیٹی کو سینے سے لگایا، کہا بیٹا یہ سب ہوا کیسے؟ کہا بیٹا یہ سب ہوا کیسے؟ کہتی ہے بابا 14ویں کا چاند تھا، 14ویں کا چاند تھا، کیا سہانی رات تھی۔ 14ویں کا چاند تھا، کیا سہانی رات تھی، فرشتوں کی برات تھی، لبے سب کے نات، فرشتوں کی برات تھی، لبے سب کے نات تھی۔ بابا چاند 2 لخت ہوا اور پھر وہ مست ہوا، بابا چاند 2 لخت ہوا اور پھر وہ مست ہوا۔ بابا جھومتا ہے جھومتا، شاید کسی کو جھومتا، بابا جھومتا ہے جھومتا، شاید کسی کو جھومتا۔ کہا آ گیا وہ گھر میرے، آ گیا وہ گھر میرے، ٹھہر گیا وہ سر میرے، کیا تھا وہ ایک نور تھا۔ کہا آ گیا وہ گھر میرے، ٹھہر گیا وہ سر میرے، بابا نور ہی نور تھا گر ہمارا نور تھا، بابا نور ہی نور تھا گر ہمارا بابا نور تھا، بابا نور ہی نور تھا گر ہمارا نور تھا۔ بابا چاند میں جو نور تھا اس میں کوئی ضرور تھا، بابا چاند میں جو نور تھا اس میں کوئی ضرور تھا۔ باپ پوچھتا بیٹا تو نے غور سے دیکھا جو اس چاند کے ایک نور میں تھا وہ کون تھا؟ سوچ کے کہتی ہے بابا برو آنکھیں انسان، بیٹا دیکھا نا کیسا تھا؟ کہتی ہے بابا برو آنکھیں انسان، زلفے جیسے کافہا۔ بابا چاند میں تو داغ تھا مگر ان کا چہرہ صاف، بابا چاند میں تو داغ تھا مگر ان کا چہرہ صاف تھا۔ بیٹا پھر کیا ہوا؟ جدھر جدھر نظر پڑی، جدھر جدھر نظر پڑی دم بے دم آ گیا، جدھر جدھر نظر پڑی دم بے دم آ گیا۔ میں مسکرانے لگی غم بے غم آ گیا، میں مسکرانے لگی غم بے غم آ گیا۔ باپ پوچھتا ہے بیٹا نام پوچھا؟ کہتی ہے بابا غیب سے آوازیں آ رہی تھی، غیب سے آوازیں آ رہی تھی، یہ سب کا یہ طبیب ہے، سب کا یہ طبیب ہے، رب کا یہ حبیب ہے، سب کا یہ طبیب ہے، رب کا یہ حبیب ہے، نبیوں کا امام ہے محمد اس کا نام، نبیوں کا امام ہے محمد اس کا نام ہے، محمد اس کا نام ہے، ارسلان کا یقین ہے، محمد بے عیب ہے۔ ارے اب تم بھی تو مان لو، ارے اب تم بھی تو مان لو، یہی تو علم غیب ہے۔